الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، وبعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب ما جاء أن سبب كفر بني آدم وتركهم دينهم هو الغلو في الصالحين۔ حضرات گرامی، آج آپ کے سامنے جس موضوع اور جس باب کو بیان کیا جا رہا ہے وہ کتاب التوحید کا 21واں باب۔ اس سے قبل ہم لوگوں نے 20 ابواب یعنی اس کتاب کے 20 موضوعات اور مسائل پڑھ چکے ہیں۔ جو باب میں نے ابھی آپ کے سامنے پڑھا اس کا مفہوم یہ ہے کہ بنی نوع انسان کے کفر اور شرک میں مبتلا ہونے اور دین کو چھوڑنے کا سب سے بڑا سبب بزرگوں کے معاملے میں غلو کرنا ہے۔ بزرگوں کے معاملے میں غلو کرنے کی وجہ سے ان کی شان کو بیجا طور سے بڑھانے کی وجہ سے ان کی عظمت میں بلا وجہ زیادتی کرنے کی وجہ سے بہت سارے لوگ کفر میں مبتلا ہو گئے اور شرک میں مبتلا ہو گئے۔ اس موضوع کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں آج کے درس میں آپ کے سامنے مختصر طور پر رکھا جائے گا۔ اللہ رب العالمین نے قرآن کریم کے اندر ارشاد فرمایا، سورۃ النساء کی آیت ہے، آیت نمبر 171 ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم ولا تقولوا علی اللہ الا الحق۔ اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب۔ اور جب اہل کتاب کہا جاتا ہے تو اس سے مراد یہود و نصارہ ہوتے ہیں، اور اس کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ حکم صرف یہود و نصارہ کے لیے نہیں، یہ حکم قرآن میں، اور قرآن میں اللہ رب العالمین اس حکم کو بتلا کر اور بیان کر کے ہمیں اور آپ کو یہ سکھانا چاہتا ہے کہ جس طرح یہود و نصارہ دین میں غلو کر کے گمراہ ہو گئے، راہ راست سے بھٹک گئے، ایسا نہ ہو کہ ہم اور آپ بھی وہی کام کریں، وہی طریقہ اختیار کریں جس طریقہ کو یہود و نصارہ نے اختیار کیا اور گمراہ ہو گئے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا یا اہل الکتاب، اے اہل کتاب لا تغلوا فی دینکم، تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، کسی کی تعظیم میں، کسی کی عزت میں زیادتی نہ کرو، اس کو اس کی حد سے بڑھانے کی کوشش نہ کرو، اسی کو غلو کہا جاتا ہے۔ یعنی جس کو جتنا حق دینا ہے آپ اس کو اتنا حق نہ دے کر، اتنی عزت نہ دے کر، اس سے کہیں زیادہ عزت دے دیں، بڑھا دیں یا گھٹا دیں، یہ سب غلو کے اندر آتا ہے۔ اور یہود و نصارہ نے ایسا کیا جس کی وجہ سے وہ راد درگاہ قرار پائے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کے اوپر عذاب کو نازل کیا۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے یا اہل الکتاب لا تغلوا فی دینکم، اے اہل کتاب تم اپنے دین میں غلو نہ کرو، ولا تقولوا علی اللہ الا الحق، اور اللہ رب العالمین کے معاملے میں وہی بات کہو جو درست بات ہو، جو حق بات ہو۔ آپ دیکھیں کہ یہودیوں نے کیسے عزیر علیہ السلام کی شان میں گستاخی کی، انہوں نے ان کی شان کو بڑھایا، گھٹایا اور بیٹا قرار دیا۔ اسی طرح عیسائیوں کو دیکھیے کیسے ان لوگوں نے
کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ عیسائیوں نے یہ کہا کہ عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں۔ اسی طرح مریم علیہ السلام کی شان میں بھی انہوں نے غلو کیا۔ اللہ تعالیٰ نے کہا وَلَا تَقُولُوا عَلَى اللَّهِ إِلَّا الْحَقَّ، کہ اللہ رب العالمین کے معاملے میں حق بات ہی کہو، ناحق بات نہ کہو۔ اس آیت میں واضح طور پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دین میں، شریعت میں غلو کرنے سے منع کیا ہے۔ آج کتنے ایسے لوگ ہیں جو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے معاملے میں غلو کے شکار ہیں۔ ایسی ایسی نظم، ایسی ایسی نعتیں لوگ پڑھتے ہیں، بیان کرتے ہیں، جس میں واضح طور پر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں غلو نظر آتا ہے۔ تو غلو کرنا یہ یہود و نصارہ کا شیوا رہا ہے، ان کی پہچان رہی ہے، اہل کتاب کی۔ چنانچہ ہمیں اور آپ کو دین کے معاملے میں، شریعت کے معاملے میں، اپنے نبی کے معاملے میں ہرگز غلو نہیں کرنا چاہیے۔ اس آیت کو بیان کرنے کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے ایک صحیح حدیث بیان کی ہے جو صحیح بخاری کی روایت ہے۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ ایک آیت کی تفسیر بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہا قرآن کریم میں کہ وَقَالُوا لَا تَذَرُنَّ آلِهَتَكُمْ وَلَا تَذَرُنَّ وَدًّا وَلَا سُوَاعًا وَلَا يَغُوثَ وَيَعُوقَ وَنَسْرًا، یہ قرآن کریم کی آیت ہے۔ اس آیت کی تفسیر عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کی۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں نے پہلے آپ کو بتایا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچیرے بھائی اور امام المفسرین ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے علم کے لیے دعا فرمائی۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تھا اللہم فقہہ فی الدین وعلمہ التاویل، اللہ کے نبی دعا کر رہے ہیں ان کے لیے، اے اللہ ان کو دین کی بصیرت عطا فرما دے اور قرآن کا علم عطا فرما دے۔ وہی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کی تفسیر آگے ذکر کریں گے کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ وَقَالُوا، کہ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، کہ اے لوگو تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، تم اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو۔ اور یہاں پر معبود سے مراد کیا ہے؟ معبودان باطلہ، جو باطل طریقے سے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے بزرگوں کو اپنا معبود سمجھ رکھا تھا۔ کہا انہی کی طرف اشارہ کرتے ہوئے قالوا، ان لوگوں نے کہا لا تذرن آلہتکم، کہ تم لوگ اپنے معبودوں کو نہ چھوڑو، ولا تذرن ودا ولا سواعا ولا یغوث ویعوق ونسرا، اور تم لوگ ہرگز ود کو نہ چھوڑو، سواع کو نہ چھوڑو، یغوث کو نہ چھوڑو، یعوق کو نہ چھوڑو، نصر کو نہ چھوڑو۔ یہ جو نام دیکھ رہے ہیں آپ لوگ، دراصل اس آیت کی تفسیر آگے آ رہی ہے، یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے اچھے لوگوں کے نام ہیں، ان کے بزرگوں کے نام ہیں۔ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما کہتے ہیں اس آیت کی تفسیر میں هَذِهِ أَسْمَاءُ رِجَالٍ صَالِحِينَ مِنْ قَوْمِ نوح، یہ جو نام ہے یہ نوح علیہ السلام کی قوم کے صالح لوگوں کے نام ہیں، جو نیک لوگ تھے ان کی قوم میں، ان کے نام ہیں یہ۔ فَلَمَّا هَلَكُوا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں جب یہ لوگ مر گئے، نوح علیہ السلام کی قوم کی جب اچھے لوگ مر گئے، أَوْحَى الشَّيْطَانُ إِلَىٰ قَوْمِهِمْ، تو شیطان آیا اور شیطان نے ان کی قوم کے لوگ کو یہ بتلایا، کیا بتلایا؟ ان انصبوا الى مجالسهم التي كانوا يجلسون فيها انصابا، شیطان نے کہا جب یہ لوگ مر گئے تو ان کے بال بچوں سے کہا شیطان نے کہ ایسا کرو کہ جہاں یہ لوگ بیٹھا کرتے تھے وہاں پہ پتھر نصب کر دو، وہاں پہ کیا نصب کر دو؟ پتھر نصب کر دو۔ مثال کے طور وہاں پہ وہ بیٹھا کرتے تھے، وہاں پہ مان لیا جائے
کہ کسی جگہ پہ اگر ود بیٹھا کرتے تھے، سوا بیٹھا کرتے تھے، یغوث، یعوق، نصر بیٹھا کرتے تھے، شیطان نے کہا ان کے بال بچوں سے، ان کی اولاد سے کہ ایسا کرو کہ جہاں ود بیٹھا کرتے تو وہاں ایک پتھر لگا دو، جہاں سوا بیٹھا کرتے تھے وہاں پتھر لگا دو، یغوث جہاں بیٹھتے تھے وہاں ایک پتھر نصب کر دو، یعوق جہاں بیٹھتے تھے وہاں پتھر نصب کرو، نصر جہاں بیٹھتے تھے وہاں پتھر لگاؤ، اور اس پتھر کو انہی کے ناموں کے ذریعے بلاؤ۔ دیکھیں شیطان کیسے دھوکہ دیتا ہے۔ اس لیے ہمیں اور آپ کو اور سارے مسلمانوں کو ہمیشہ شیطان سے ہوشیار رہنا چاہیے، شیطان کے دھوکے میں کبھی نہیں پڑنا چاہیے۔ شیطان نے یہ پٹی پڑھائی ان لوگوں کو، نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں کو۔ عبداللہ ابن عباس آگے کہتے ہیں کہ وَسَمُّوهَا بِأَسْمَائِهِمْ فَفَعَلُوا، اور شیطان نے کہا کہ ان پتھروں کو وہی نام دے دو جو تمہارے بزرگوں کا نام تھا، فَفَعَلُوا، تو ان کی اولاد نے ویسا ہی کیا، جہاں جہاں یہ لوگ بیٹھتے تھے وہاں وہاں پتھر نصب کر دیا، اور اس پتھر کو انہی بزرگوں کے نام سے پکارنے لگے، بلانے لگے۔ وَلَمْ تُعْبَدْ، لیکن جو ان کی اولاد تھی ڈائریکٹ ان لوگوں نے ان پتھروں کی عبادت نہیں کی۔ ان کو پتہ تھا کہ یہ پتھر ہیں، یہ ہم نے اپنی محبت کے لیے صرف یہاں پہ نصب کر دیا ہے، گاڑ دیا ہے، تو ان کی اولاد نے ان پتھروں کی عبادت نہیں کی۔ حَتَّى إِذَا هَلَكَ أُولَئِكَ، لیکن جب ان کی اولاد مر گئی، ختم ہو گئی، وَنَسِيَ الْعِلْمُ عُبِدَتْ، اور پڑھے لکھے لوگ باقی نہ رہے، دین کو سمجھنے والے لوگ زندہ نہ رہے، یعنی بعد میں جو اولاد آئی، بعد میں جو نسل آئی وہ ان پڑھ لوگ تھے، وہ دین کو جاننے والے نہیں تھے، شریعت کو جاننے والے نہیں تھے، نہیں سمجھنے والے تھے، جس کا نقصان کیا ہوا؟ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں عبیدت، بعد کے زمانے میں ایسی نسل پیدا ہوئی انہی لوگوں کی جو اب ان پتھروں کی عبادت کرنے لگی، ان پتھروں کی عبادت کرنے لگی۔ اس سے کیا سمجھ میں آتا ہے؟ بہت بڑی بات سمجھ میں آتی ہے کہ اہل علم کی فضیلت، اہل علم کا مقام، اہل علم کو غنیمت سمجھنا چاہیے، جو آپ کو دین بتاتے ہیں، شریعت بتاتے ہیں، اسلام بتاتے ہیں، عقیدہ سمجھاتے ہیں، توحید بتاتے ہیں، سنت بتاتے ہیں، شرک سے آپ کو خوف دلاتے ہیں، بدعت سے آپ کو خوف دلاتے ہیں، یہ علماء یہ اس امت کے لیے بڑی رحمت ہے۔ میرے بھائیوں، یہ عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کی یہ تفسیر تھی آیت سے متعلق۔ اس کے بعد شیخ محمد بن عبد الوہاب رحمۃ اللہ علیہ نے امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کا قول ذکر کیا۔ میں نے اس سے پہلے شاید آپ کو بتلایا ہوگا کہ امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ یہ 7ویں صدی ہجری کے اور 8ویں صدی ہجری کے بہت بڑے امام گزرے، بہت بڑے امام گزرے۔ شیخ الاسلام امام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے یہ شاگرد، شیخ الاسلام ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے کہتے ہیں امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ قال غیر واحد من السلف، کہ بیشتر سلف کا یہ کہنا ہے، ان کا یہ قول ہے کہ لما ماتوا اکفوا علی قبورہم، جب یہ لوگ مر گئے، یعنی یعوق، ود، سوا، یغوث، یعوق، نصر، جب ان کی اولاد مر گئی، فلما ماتوا اکفوا علی قبورہم، تو لوگ ان کی قبر کے پاس مجاور بن کے بیٹھے۔ آج دیکھتے ہیں نا، آج بہت سارے درگاہ ہیں، بہت سارے مزار ہیں، بہت سارے خانقاہ ہیں جہاں قبر ہوتی ہے، اور قبر کے پاس آپ جائیے، کوئی دائیں بیٹھا ہوا، کوئی بائیں بیٹھا ہوا، کوئی آگے پیچھے ہوا، کوئی پیتانے بیٹھا ہوا، کوئی سرانے بیٹھا ہوا ہے، اس کے قبر کے پڑوس میں بیٹھنے والے کو مجاور کہتے ہیں، یہ جیوار سے مجاور کہتے ہیں۔ جب یہ لوگ مر گئے تو ان کی قبر کے پاس ان کی اولاد مجاور بن کے بیٹھ گئی۔ یہ پہلا مرحلہ تھا شرک کا۔ دوسرا آگے کیا ہوا؟ ثم صوروا تماثیلہم، ثم صوروا تماثیلہم، پھر ان کی اولادوں نے کیا کیا؟ ان کا فوٹو بنا لیا، ان کی تصویر بنا لی۔ اسی لیے فوٹو سے منع کیا جاتا ہے۔ اس امت میں جو گمراہی پیدا ہوئی ہے، جو شرک پیدا ہوا ہے اور جو کفر پیدا ہوا ہے، وہ انہی راستوں سے پیدا ہوا ہے۔ بزرگوں کی شان میں غلو کرنے سے پیدا ہوا ہے، تصویر کے راستے سے پیدا ہوا ہے۔ شیخ الاسلام امام ابن القیم الجوزیہ رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں پہلے قبر کے پاس مجاور بن کے بیٹھے، پھر ان کی تصویریں بنا لی،
اور پھر اس کے بعد ثم طال علیہم الامد فعبدوا، اور اسی طرح عرصہ دراز ہوتا رہا، زمانہ گزرتا رہا یہاں تک کہ ایسی اولاد ان لوگوں کی پیدا ہوئی کہ جو بعد میں ان کی عبادت کرنے لگی۔ اللہ کو چھوڑ دیا انہوں نے، اللہ کی عبادت کو ترک کر کے انہی پتھروں کی عبادت کرنے لگے۔ دیکھا آپ نے کہ شرک کیسے پیدا ہوتا ہے، کفر کیسے پیدا ہوتا ہے، لوگ کافر کیسے ہوتے ہیں، مشرک کیسے ہوتے ہیں۔ میرے بھائیوں، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا، عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت ہے، کہتے ہیں کہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، یہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے، کوئی قصہ اور کہانی نہیں ہے۔ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا لا تطرونی کما اطررت النصارى ابن مریم، بڑی مشہور حدیث ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا اے میری امت کے لوگوں، اے میری امت کے لوگوں سنو، لا تطرونی کما اطررت النصارى ابن مریم، کہ تم لوگ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، تم لوگ میری تعریف میں مبالغہ نہ کرنا، جیسا کہ نصارہ نے ابن مریم کی شان میں انہوں نے مبالغہ کیا، ان کی تعریف میں مبالغہ کیا۔ یہ کون کہہ رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں اپنے بارے میں، ہمیں اور آپ کو کہہ رہے ہیں کہ اے میری امت کے لوگوں، میری شان میں غلو نہ کرنا، میری تعریف میں غلو نہ کرنا، میری تعظیم میں حد سے تجاوز نہ کرنا، آگے بڑھنے کی کوشش نہ کرنا۔ پھر آگے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا انما انا عبد، انما انا عبد، قرآن میں بھی عبد کا لفظ آیا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے قرآن میں عبد کا لفظ آیا ہے۔ کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے انما انا عبد، محض بس میں اللہ کا بندہ ہوں، انا عبد، اللہ کا ایک بندہ ہوں، فقولوا عبد اللہ ورسولہ، تو تم لوگ مجھے کیا کہنا؟ اللہ کا بندہ اور اس کا رسول کہنا۔ رسالت سے بڑھ کر کوئی مقام نہیں ہو سکتا، رسالت سے بڑھ کر کوئی عظمت نہیں ہو سکتی ہے۔ میرے بھائیوں، یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی روایت ہے۔ اسی طرح اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک اور حدیث کے اندر بیان فرمایا، کہتے ہیں عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایاکم والغلو، ایاکم والغلو، اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ ایاکم والغلو، اے میری امت کے لوگوں تم لوگ غلو سے بچنا، تم لوگ بچنا غلو سے، فَإِنَّمَا أَهْلَكَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ الْغُلُوُّ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا تم سے پہلی جو امتیں آئیں، جو قومیں آئیں، ان قوموں کو کس چیز نے گمراہ، ان قوموں کو کس چیز نے تباہ کیا، وہ قومیں کیسے برباد ہوئیں، کس چیز نے برباد کیا؟ اللہ کے نبی کہتے الغلو، غلو نے برباد کر دیا۔ بزرگوں کی شان میں نے کہا غلو، انبیاء کے معاملے میں غلو، نیک لوگوں کے معاملے میں غلو، صاحب قبر کے معاملے میں غلو، فلاں پیر کے معاملے میں غلو، فلاں بزرگ کے معاملے میں غلو، اس غلو نے مسلمانوں کو، بہت سارے مسلمانوں کو تباہ و برباد کر دیا۔ اسی لیے اللہ کے نبی کہتے ہیں ایاکم والغلو، تم لوگ غلو سے بچنا، فإنما أهلك من كان قبلكم الغلو، تم سے پہلے جن لوگوں کو جس چیز نے گمراہ کیا ہے وہ غلو ہے۔ اسی طرح صحیح مسلم کی ایک روایت ہے، عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس حدیث کے راوی ہیں، کہتے ہیں ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان فرمایا کہ ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، ہلک المتنطعون، 3 مرتبہ اللہ کے نبی فرما رہے ہیں کہ تکلف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے ہلاک ہو گئے، تکلف کرنے والے، حد سے بڑھنے والے گمراہ ہو گئے۔ میرے بھائیوں، اس حدیث سے، تمام حدیثوں سے، قرآن کی تمام آیتوں سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ مسلمان کو اپنے بزرگوں کے معاملے میں، اپنے نیک لوگوں کے معاملے میں، اپنے پرکھوں کے معاملے میں غلو نہیں کرنا چاہیے، اور تصویر کشی وغیرہ سے اور ان کی یادگار وغیرہ سے، ایسی چیزیں جسے انسان دھوکے میں پڑ جائے، شیطان گمراہ کر دے، ایسی تمام چیزوں سے بچنا چاہیے۔ جو آیتیں گزری اور جو حدیثیں گزریں، ان حدیثوں سے جو باتیں ہمیں معلوم ہوئیں، ان میں سے چند کا میں اعادہ کرنا چاہتا ہوں۔ سب سے پہلی بات جو معلوم ہوئی ان آیتوں اور ان حدیثوں سے وہ یہ کہ کرۂ ارض پر سب سے پہلے جو شرک پایا گیا
و صالحین کی محبت و عظمت میں غلو کی وجہ سے تھا۔ نمبر 2، لوگوں نے بدعت کو بہت جلد قبول کر لیا۔ بدعت کا جب معاملہ ہوتا ہے نا، لوگ جلدی مائل ہوتے ہیں۔ توحید کی طرف جلدی لوگ نہیں آئیں گے، سنت کی طرف لوگ جلدی نہیں آئیں گے، نماز کی طرف لوگ جلدی نہیں آئیں گے، برائی کی طرف لوگ جلدی مائل ہوتے ہیں۔ اسی لیے لوگوں نے بدعت کو بہت جلد قبول کر لیا، جیسے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے کیسے بدعت کو بہت جلد قبول کر لیا، حالانکہ شریعت اسلامی اور فطرت سلیم اس کی سختی سے تردید کرتی ہیں۔ نمبر 3، شرک کے پیدا ہونے کی صرف ایک وجہ تھی، اور وہ یہ کہ حق اور باطل کو آپس میں خلط ملط کر دیا گیا، اور اس کے 2 سبب واضح طور سے نظر آتے ہیں۔ نمبر 1، صالحین کی محبت میں غلو اور افراط و مبالغہ۔ نمبر 2، اہل علم نے چند ایسے امور انجام دیے کہ بظاہر ان کی نیتیں درست تھیں۔ کبھی کبھار ہوتا ہے نیت درست ہوتی ہے لیکن اس کا انجام غلط ہوتا ہے، اس لیے آدمی اس سبب سے بھی روکتا ہے جس کی وجہ سے انسان برائی میں پڑ جائے۔ اہل علم نے چند ایسے امور انجام دیے کہ بظاہر ان کی نیتیں درست تھیں، لیکن بعد میں آنے والے افراد نے ان کا مطلب اس کے برعکس سمجھا، جو سابق اہل علم کے وہم و گمان میں بھی نہ تھا۔ نمبر 4، انسان کی طبیعت کچھ اس طرح واقع ہوئی ہے کہ اس کے قلب و ضمیر میں حق کمزور سے کمزور تر واقع ہوتا چلا جاتا ہے، اور باطل آہستہ آہستہ جڑ پکڑتا جاتا ہے۔ نمبر 5، اس باب میں سلف امت کے اقوال سے یہ بات ثابت ہوتی ہے کہ کفر و شرک میں ملوث ہونے کی سب سے بڑی وجہ بدعت کا ارتکاب۔ سب سے بڑی وجہ کفر و شرک میں مبتلا ہونے کی کیا ہے؟ بدعت کا ارتکاب ہے، یعنی ایسا کام کرو جو کام اللہ کے رسول نے نہ کیا، جو جس کام کی اجازت قرآن میں نہیں ہے، جس کام کی اجازت حدیث میں نہیں ہے، ایسے نیکی اور ثواب سمجھ کر ایسے کام کرنے کو بدعت کہا جاتا ہے۔ اور بدعت کے کوک سے، یاد رکھیے گا، بدعت کے کوک سے کفر پیدا ہوتا ہے اور شرک پیدا ہوتا ہے، جس سے ہمیں اور آپ کو بچنا چاہیے۔ نمبر 6، انسان کو بدعت کس گڑھے میں پھینک دیتی ہے، اس سے شیطان اچھی طرح آگاہ ہے۔ اگرچہ بدعتی کی نیت اچھی ہی کیوں نہ ہو، لوگ آج بدعت کرتے ہو کہتے ہیں ہماری نیت تو اچھی ہے، ہماری نیت تو اچھی ہے، یہ بھی تو اچھا کام ہے، یہ بھی تو بھلائی کا کام ہے، یہ بھی تو خیر کا کام ہے۔ جن لوگوں نے نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو پتھر بنائے ان کی نیت بھی تو اچھی تھی، وہ اپنے باپ دادا کو یاد کرنے کے لیے بنایا تھا، لیکن کیا ہوا؟ اسی پتھر کی وہ لوگ عبادت کرنے لگے۔ اس لیے نیت اچھی ہونے سے نہیں ہوتا ہے، بلکہ وہ کام بھی اچھا ہونا چاہیے، اس کام کی دلیل قرآن اور حدیث میں ہونی چاہیے۔ اسی طرح نمبر 7، اس باب کے مطالعے سے ایک قاعدہ کلیہ سمجھ میں آتا ہے، وہ یہ کہ غلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، غلو سے قطعی طور پر اجتناب کرنا چاہیے، کیونکہ اس کا انجام انتہائی رسوا کن اور بسا اوقات انسان کو مشرک بنا دیتا ہے، اسی طرح اگلا جو فائدہ ہے، کسی عمل صالح کی انجام دہی کے لیے قبر پر مجاور بن کر بیٹھنا انتہائی نقصان دہ فعل ہے۔ کسی کی قبر پہ آپ جائیں اور مجاور بن کے بیٹھ گئے، آج دیکھیے میں نے کہا اشارہ کیا نا، کتنے درگاہ، کتنے مزار، کتنے خانقاہ، اور وہاں پر لوگ مجاور بن کر بیٹھے ہوئے، یہ کھلم کھلا کفر ہے، کھلم کھلا شرک ہے۔ اسی طرح اس سے یہ بھی پتہ چلتا ہے اس باب سے کہ مٹی اور پتھر وغیرہ سے کسی شخص کی شبیہ بنانے کی ممانعت ظاہر ہوتی ہے، مزید برآں یہ کہ اس کے مٹا دینے اور توڑ دینے میں جو حکمتیں اور مصلحتیں پوشیدہ ہیں انہیں بھی ہمیں جاننا چاہیے۔ بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت علی کو بھیجا تھا، کہا کہ جاؤ، جو بھی قبر دیکھنا ایک بالش سے اونچی، حدیث کا الفاظ ہے لا تدع قبرا مشرفا الا سویت ولا تدع تمثالا الا طمست۔ اللہ صحیح مسلم کی روایت کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ابو الحیاج الاسدی رضی اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ میں تمہیں وہی نہ بتاؤں جو مجھے علی رضی اللہ تعالیٰ نے بتلایا تھا۔ پھر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اللہ کے نبی نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ کو بھیجا، یہ کہہ کر بھیجا کہ جو بھی قبر ایک بالش سے اونچی نظر آئے، ایک بالش سے اونچی نظر آئے، اللہ کے نبی نے کہا کہ جا کے اس کو برابر کر دو، اس کو برابر کر دو۔ اور اگر کوئی تمثال نظر آئے، اسٹیچو نظر آئے، کوئی بت نظر آئے تو اس کو مٹا دو۔
اس کام کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابی حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھیجا تھا۔ دیکھیں کتنی قبریں ہیں، ہم اونچی قبریں بنی ہوئی ہیں اور لوگ اس کی عبادت کر رہے ہیں۔ یہ سراسر یہ اسلام کے خلاف ہے، قرآن کے خلاف ہے، حدیث کے خلاف ہے۔ اگلا جو فائدہ ہے، وقوع شرک کے واقعات کا علم اور اس کے اسباب کی معرفت کی ضرورت کا احساس ہوتا ہے، لیکن یہی وہ اہم پہلو ہے جس سے مسلمان غافل ہو گئے ہیں۔ آج لوگ اس کو نہیں سمجھتے، بہت معمولی سمجھتے ہیں۔ کیا ہوا؟ کسی قبر پہ چلے گئے تو کیا ہوا؟ کسی بابا سے کچھ مانگ لیا تو کیا ہوا؟ فلاں قبر کا طواف کر لیا تو کیا ہو گیا؟ لوگ اس کو آسان سمجھتے ہیں اور وہ یہ نہیں جانتے ہیں کہ قبر کے راستے اور بزرگ کے راستے ہی سے اس امت کے اندر شرک پیدا ہوا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح اس باب سے ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ اس واقعے میں اس بات کی وضاحت ہے کہ ان کا ارادہ صرف یہ تھا کہ ہمارے بزرگ ہمارے سفارشی بنے۔ نوح علیہ السلام کی قوم کے لوگوں نے جو پتھر نصب کیا، مورتی بنائی، ان کا بھی مقصد کیا تھا کہ یہ لوگ ہمارے سفارشی بنیں گے قیامت میں۔ اور اس سے پہلے میں نے کیا بتلایا تھا آپ لوگ کو کہ اللہ تعالیٰ کے سفارشی کون بنے گا؟ وہی بنے گا جس کو اللہ تعالیٰ اجازت دے گا۔ ہم اور آپ اپنے سے کسی کو اپنا سفارشی بنانا چاہیں گے؟ نہیں ہو سکتا۔ قرآن میں کھول کر کہا کہ شفاعت کا حق اسے حاصل ہوگا جس کو اللہ تعالیٰ شفاعت کرنے کی اجازت دے گا۔ میرے بھائیوں، اسی طرح رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ارشاد میں کہ لا تطرونی کما اطرت النصارى ابن مریم، مسلمانوں کو بہت بڑی نصیحت کی گئی ہے۔ کاش یہ اس پر غور کریں۔ بس اللہ تعالیٰ کی کروڑوں رحمتیں نازل ہوں اس رسول عربی پر جس نے شریعت اسلامیہ کو کما حقہ دنیا کے سامنے پیش کر دیا۔ اسی طرح ہمیں یہ بھی معلوم ہوتا ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں یہ نصیحت فرمائی ہے کہ غلو میں مبتلا ہونے اور بے معنی موشگافیہ پیدا کرنے والے ہمیشہ ہلاک ہوئے ہیں۔ اسی طرح اس باب میں اس امر کی تصریح ہے کہ جب علم ناپید ہو گیا تو پھر ان کی عبادت شروع ہو گئی تھی۔ اس سے علم کے وجود کی قدر و قیمت اور اس کے ختم ہو جانے کے نقصانات کا پتہ چلتا ہے۔ اس لیے ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ علم باقی رہے، علماء باقی رہیں، اپنے بچوں کو پڑھانا چاہیے، قرآن کا علم دلوانا چاہیے، حدیث کے جانکار ہونے چاہیے، تفسیر کے جانکار ہونے چاہیے، عقیدے کے جانکار ہونے چاہیے، اللہ تعالیٰ کو پہچاننے والے ہونے چاہیے ہر سماج اور معاشرے کے اندر۔ آخری فائدہ یہ کہ اس باب سے ہمیں یہ بھی پتہ چلا کہ فقدان علم کا سب سے بڑا سبب یہ تھا کہ علماء اس دنیا سے رخصت ہو گئے تھے۔ فقدان علم کیسے ختم ہوگا؟ علم ایسے ختم ہوگا، حدیث میں بھی آیا کہ قیامت کے قریب علم اٹھ جائے گا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ علم اس طرح اٹھے گا کہ علماء ختم ہو جائیں گے۔ اچھے علماء آپ کو نہیں ملیں گے، سرفریتے ملیں گے۔ یہ شیاطین علماء ربانین نہیں ملیں گے، علماء شیاطین ملیں گے، پیٹ بھرنے والے ملیں گے، جو دین کو بیچنے والے۔ آج ایسے علماء کی کمی نہیں ہے جو کیا ہے پیٹ بھرنے کے لیے اپنے دین کو بیچتے ہیں، اپنے عقیدے کو بیچتے ہیں، قرآن اور حدیث صحیح سے نہیں بتاتے ہیں۔ میرے بھائیوں، تو علم ختم ہوگا، اور وہ اس طرح ختم ہوگا کہ اچھے علماء جو ہوں گے ختم ہو جائیں گے۔ میرے بھائی، اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اور آپ کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ ہمارے اور آپ کے عقیدے کی اصلاح فرما دے، اللہ تعالیٰ ہمیں جب تک اس دنیا میں زندہ رکھے اسلام پر قائم و دائم رکھے، صحیح عقیدے پہ ثابت قدم رکھے، عقیدہ توحید پر قائم و دائم رکھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پر قائم و دائم رکھے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر طرح کے چھوٹے بڑے گناہوں سے، خاص طور سے شرک سے اللہ تعالیٰ ہمیں محفوظ رکھے، اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت بدعت سے فرمائے، آمین۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔